28 فروری سے پہلے ایران ایک ایسی حالت میں تھا جہاں پہ وہ جنگ کو اوائڈ کرنا چاہ رہا تھا، اور امریکہ جنگ کو ایک ڈیٹرنس کے طور پہ استعمال کر رہا تھا، یعنی جنگ کے ایک حربے کو ایک اسٹریٹجی کے طور پہ کہ اگر تم ہماری بات نہیں مانو گے تو ہم یہ کر سکتے ہیں تمہارے ساتھ۔ تو اب حالت یہ ہے کہ اب جنگ ہو چکی ہے، امریکہ نے بھرپور حملہ کر دیا تھا اسرائیل کے ساتھ مل کر، اور اس پورے حملے کے بعد وہ اپنے جو اہداف حملہ کرنے وقت جو انہوں نے رکھے تھے وہ پورے نہیں ہوئے۔ اب اس حملے کے بعد، ناکامی کے بعد، اپنے اہداف کے حصول میں ناکامی کے بعد اب جو یہ جنگ روکی گئی ہے اس کی بنیادی وجہ آپ نے ہرمز پر ایران کا کنٹرول ہے، جو کہ اس جنگ سے پہلے یا 28 فروری سے پہلے نہیں تھا۔ ہم لوگ زیادہ تر توجہ جو ہے وہ ڈرافٹ پر رکھے ہوئے ہیں، جو بلکہ اب تو خیر اس کو ڈرافٹ نہیں کہنا چاہیے، باقاعدہ سائن ہو کے MOU کا متن کہنا چاہیے اسے۔ تو اس متن پہ جو بات ہو رہی ہے یہ کوئی بہت بڑی ریڈیکل چینج اس میں نہیں مجھے نظر آ رہی ہے، جو کہ 28 فروری سے پہلے جو ایران اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات چل رہے تھے کہ کسی طرح طے پا جائے، کہ اس وقت بھی ایران یہی چاہ رہا تھا کہ اس پر سے پابندیاں ختم ہوں، اس کے فروزن ایسٹس ملیں۔ تو اس وقت اس کو یہ وعدہ کیا گیا ہے، کنڈیشنل وعدہ کیا گیا ہے، بالکل ٹوٹل واک، یعنی آپ کہہ لیں کہ مکمل اس کو اجازت نہیں دی گئی ہے، لیکن بہرحال بہت ساری چیزیں آگے بڑھ گئی ہیں۔ جو بنیادی چیز جو بدلی ہے، اور اسی میں جواب ہے آپ کے سوال کا، جو بنیادی چیز جو بدلی ہے وہ یہ ہے کہ 28 فروری سے پہلے ایران ایک ایسی حالت میں تھا جہاں پہ وہ جنگ کو اوائڈ کرنا چاہ رہا تھا، اور امریکہ جنگ کو ایک ڈیٹرنس کے طور پہ استعمال کر رہا تھا، یعنی جنگ کے ایک حربے کو ایک اسٹریٹجی کے طور پہ کہ اگر تم ہماری بات نہیں مانو گے تو ہم یہ کر سکتے ہیں تمہارے ساتھ۔ تو اب حالت یہ ہے کہ اب جنگ ہو چکی ہے، امریکہ نے بھرپور حملہ کر دیا تھا اسرائیل کے ساتھ مل کر، اور اس پورے حملے کے بعد وہ اپنے جو اہداف حملہ کرنے وقت جو انہوں نے رکھے تھے وہ پورے نہیں ہوئے۔ اب اس حملے کے بعد، ناکامی کے بعد، اپنے اہداف کے حصول میں ناکامی کے بعد اب جو یہ جنگ روکی گئی ہے اس کی بنیادی وجہ آپ نے ہرمز پر ایران کا کنٹرول ہے، جو کہ اس جنگ سے پہلے یا 28 فروری سے پہلے نہیں تھا۔ تو اب ایک پوری کی پوری جو آپ یوں کہہ لیں کہ جو جیو پالیٹکس اور جیو اسٹریٹجی جو ہے، اور ایران کی جو اس خطے میں جو اپنی ایک مضبوطی جو قائم ہوئی ہے، اور امریکہ کا جو ڈیٹرنس جو ہے وہ نیوٹرلائز ہو گیا ہے، کیونکہ اب امریکہ کا ڈیٹرنس یا اسرائیل کے حملے کا ڈیٹرنس جو ہے وہ اس سطح کا بالکل نہیں ہے۔ اب صرف یہ ہے کہ اگر امریکہ حملہ کرے گا تو ایران کو شکست تو نہیں دے سکے گا، لیکن تباہی ضرور کر سکتا ہے، کیونکہ امریکہ کے پاس دنیا کی سب سے طاقتور آرمی ہے جو صرف آگ برسا سکتی ہے، سیاسی اہداف حاصل نہیں کر سکتی ہے۔ تو اس کے نتیجے میں اب آپ یہ جو یا متن جو آیا ہے MOU کا، یہ دراصل صرف ابھی ہمارے سامنے، جیسا کہ اس کا نام ہی یہی ہے MOU، میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ، یہ اگلے معاہدے کے لیے جو کہ 60 دنوں میں یا ایکسٹینشن بھی ہو سکتی ہے 60 دنوں میں، اس معاہدے کے اندر ہی لکھا ہوا ہے، تو اس دوران یہ طے کرے گا سارا کچھ کہ بات کس طرح بڑھ رہی ہے۔ لیکن ایک چیز بہت کلیئر ہو گئی ہے کہ امریکہ اب اپنی ڈیٹرنس کی طاقت استعمال نہیں کر سکتا ہے، کرے گا اس کو فائدہ کوئی نہیں ہے۔ تو اگر امریکہ اپنی ڈیٹرنس کی طاقت استعمال نہیں کر سکتا ہے تو اسرائیل کیا کر سکتا ہے؟ اسرائیل اس خطے میں امریکہ کا ایک پوڈل ہے، جو اس سے زیادہ اسرائیل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم جتنی بھی باتیں سنیں کہ نتنیاہو یہ مانے گا نہیں مانے گا، اسرائیل یہ مانے گا نہیں مانے گا، یہ ٹرانزیشنل چیزیں ہیں۔ اگر ایران چاہے گا تو اسرائیل کو ہر حال میں جنوبی لبنان سے باہر نکلنا پڑے گا، ہر حال میں جنوبی لبنان میں اپنے حملے روکنے ہوں گے، کیونکہ اب نہ اسرائیل کے پاس وہ طاقت ہے نہ امریکہ کے پاس وہ طاقت ہے۔ اگین میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں گا کہ ان کے پاس فائر پاور ضرور ہے، یہ بمباری کر سکتے ہیں لیکن سیاسی اہداف حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں اس کو اس معاہدے کے یا MOU کے اینگل سے نہیں دیکھتا کہ لبنان میں جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی، اسرائیل راضی ہوگا یا نہیں ہوگا، یا امریکہ اس کو راضی کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اگر امریکہ خود راضی ہو گیا ہے کہ وہ مزید جنگ نہیں چاہتا ہے، اور یہ کیونکہ امریکہ کو صلح پسند ملک نہیں ہے، جہاں بھی اس کی ہمت بنی ہے یا جہاں بھی اس کو موقع ملا اس نے حملے کیے ہیں، تباہیاں پھیری ہیں دنیا میں۔ یہ اس وقت آپ کہہ لیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سب سے زیادہ جنگجو ملک جو ہے جس سے سب سے زیادہ حملے کیے ہیں یا حکومتیں پلٹائی ہیں، وہ 100 سے زائد ایسے ممالک ہیں جہاں پہ امریکہ نے فوجی مداخلت کی ہے، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، رجیم ٹاپل کرنے میں یا براہ راست حملہ کرنے میں۔ ہم تو مشہور جنگیں جانتے ہیں نا، لیکن جو ٹوٹل نمبر ہے وہ 100 سے زائد بن رہا ہے جو ماہرین نے جمع کیا ہے
اور یہ آپ کی جو مشہور ہے کولمبیا یونیورسٹی کے جو پروفیسر اکنامکس کے یہ اپنے جیفری سیکس، انہوں نے اپنی ایک خطاب میں جو اقوام متحدہ میں جو انہوں نے کیا تھا اس غزہ کے حوالے سے، تو اس میں انہوں نے یہ نمبر اور اعداد و شمار، اور جس آدمی نے ریسرچ کی ہے کہ امریکہ نے اتنے حملے کیے، اس نے وہاں پہ انہوں نے تقریر میں اس کا ذکر بھی کیا تھا. تو اس میں مجھے کوئی اس میں امکان نظر نہیں آ رہا. یہ نہیں کہ ایم او یو بڑا مضبوط ہے، ایم او یو بہت کمزور ہے. ایم او یو خود ایم او یو ہے. ایم او یو کا مطلب ہے کہ کچھ بھی نہیں طے پایا ہے. آپ نے صرف یہ طے کیا ہے کہ آپ بات کریں گے. دس از میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ. میرے آپ جو ساتھی آپ نے دوست بلائے ہوئے دانیال صاحب، وہ جانتے ہیں، وہ خود کاروبار بھی کرتے رہے ہیں اور لاہور کے کاروباری حلقوں میں بھی جانے جاتے ہیں کہ ایم او یو کی حیثیت کیا. آپ خود عامر جانتے ہیں کہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ تو آپ کو یاد ہے جب بینظیر بھٹو نے بہت ساری، یا ایون ہماری مختلف حکومتوں نے جب بہت سارے فورن انویسٹرز بلاتے ہیں تو فوراً 400 ملین کے، 200 ملین کے، یا 2 ارب ڈالرز کے ایم او یو سائن کر کے چلے جاتے ہیں، بعد میں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ایم او یو ابھی تک ایم او یو ہے، لیکن اس ایم او یو میں 2-3 باتیں بہت فرق ہے. ایک یہ کہ اس ایم او یو میں جو ہے سکلین، آپ کے پاس بہت آپ نے مفصل قسم کا تجزیہ دیا ہے. ویسے میں دانیال کے متعلق ایک بتا دوں، یہ آپ تک غلط اطلاع آئی ہے کہ ان کا کاروبار سے دور دور تک بھی کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں، ایم او یوز کے متعلق جو ہے یہ ہمارے پروگرام میں پاکستان نے سینکڑوں ایم او یو سائن کیے ہیں، جس کے مطابق یہاں ٹریلینز آف ڈالرز جو ہے نا آ چکے ہیں. اس کا بہت جانتے ہیں سرکاری لیول پہ. تو میں دانیال سے پوچھنا چاہوں گا پہلے تو کہ ایک تو پرائم منسٹر نے بہت قومی مفاد کے اندر جو ہے نا قربانی دیتے ہوئے جو ہے اپنا فلائٹ شیڈیول کینسل کر کے نہیں گئے اور یہیں سے سائن کیے. یہ ایک بڑی اچھی بات کی انہوں نے. دوسرا جو بڑے اہم نقطے جو سکلین نے ریز کیے ہیں کہ یہ اس کو جو بھی ڈرافٹ اس کو کہہ لیں، اس کا سائن ہو جانا ہی بہت چیزوں کی اکنالجمنٹ ہے کہ زیادہ تر چیزیں ایران کے فیور میں جاتی ہیں، کیونکہ زمینی حقائق اس کے فیور میں ہیں، اور ان کو اگر یہ بات چیت بالکل ایز اٹ از امپلیمنٹ ہوتی ہے تو بھی ان کے بہت فیور میں ہے. اگر یہ درمیان میں کہیں رک جاتا ہے مہینے 2 مہینے بعد بھی، تو ہر ہفتے وہ ایک جو ایسٹیمیٹ لگائے جا رہے ہیں کہ ایک ہفتے کے اندر جو ہے وہ تیل $1 بلین کا بیچیں گے، اور جو ہے باقی بھی ان کو جو فوائد ہیں وہ ون ونی رہتی ہے. کسی وقت بھی ختم ہو کے دوبارہ وہ وہیں سے شروع کر سکتے ہیں جہاں پہ انہوں نے ختم کی. آپ کیسے اوورآل دانیال صاحب اس کو دیکھتے ہیں؟ جی عامر صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں مدعو کرنے کا، اور سکلین صاحب کو سلام. میں یہ صرف عرض کرنا چاہتا ہوں جی کہ آپ ہی کے پروگرام میں کچھ مہینے پہلے جب یہ سارا شروع ہوا تھا تو میں نے بتایا تھا کہ پروبیبلی یہ JCPOA کے لگ بھگ ہی کوئی فیصلہ ہوگا. اب JCPOA بڑا انٹرسٹنگ ہے. یہ جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن کے نام سے ایک اوباما ایڈمنسٹریشن کے دوران معاہدہ ہوا تھا. اس کو 2 سال بنتے لگے تھے. اس میں جو یورینیم کی ریچمنٹ ہے وہ 3.67% سے زیادہ کرنے کی اجازت نہیں تھی. سینٹریفیوجز کی کاؤنٹ تھی، IAEA کی انسپیکشنز تھی اور مانیٹرنگ تھی، یہ تمام چیزیں. اور اس میں تمام نیوکلیئر سٹاک پائل کا اور نیوکلیئر فیسلٹیز کا ڈسمینٹلنگ، یہ لفظ ہے اس میں، وہ موجود تھا. ابھی اس کی وہ ایک کمپریہنسو ٹریٹی تھی 2 ملکوں کے درمیان، جس میں تمام فیکٹرز جو ہیں، اس کا جو کمپریہنسو لفظ ہے، دوسرا لفظ اس کے ٹائٹل کا، اس کی وجہ کیونکہ وہ تمام چیزوں کو اس میں لپیٹ میں لے آیا تھا. اور اب جو آپ کے پاس یہ MOU ہے 1.5 صفحے کا، اس میں تو اٹس اے پلان ٹو میک اے پلان.